سر آپ نے جس طرح بات کی کہ پی ٹی آئی کے کچھ لوگ ایسا کہتے تھے، عوام ویسے یہ تنقید کرتی ہے کہ یہ تو شارٹ ٹرم کامیابی ہے. اب صحیح کامیابی تو تب ہوگی جب ڈومیسٹک ایشوز پر کام ہوگا، جب مہنگائی پر کام ہوگا، جو ہمارا یہ جتنا بھی بجٹ آنے کے بعد ایک طوفان آنے والا ہے، جب اس پر کام ہوگا، جب عام عوام تک ایک فائدہ. تو یہ تو شارٹ ٹرم تھا اور یہ کریڈٹ آپ کا ہی ہے، لیکن لانگ ٹرم کے لیے، ملک چلانے کے لیے پھر حکومت کے پاس کیا اسٹریٹجی ہے؟ جو لوگ یہ سوال کرتے ہیں اگر وہ اچھے دل سے کرتے ہیں تو ان کے لیے بھی میرا یہی جواب ہے. اور اگر کوئی صرف زیب داستان کے لیے اور صرف فقط اپنی کمپنی کی مشہوری کے لیے یا اپنے دل کو سکون دینے کے لیے تنقید کر رہے ہیں یا اس طرح سوال اٹھاتے ہیں، تو ان سب کے لیے میرا ایک ہی پیغام ہے کہ جس کو آپ شارٹ ٹرم کامیابی کہتے ہیں، اس کی لانگ ٹرم ایفیکٹس آپ کو بھی ملنا شروع ہو جائیں گے. سب سے پہلے آپ نے دیکھا آج اگر انٹرنیشنل مارکیٹ میں کروڈ آئل کی قیمت گری ہے تو اس کی وجہ یہ پیس ٹاکس کی کامیابی ہے. دنیا پہ آپ احسان کر رہے ہیں اور اب پاکستان میں بھی تیل ارزان ہوگا. دنیا آپ کی ممنون اور آپ کی احسان گزار، آپ کی احسان فراموش نہیں ہوگی، آپ کا احسان مانتی ہے. اس کے بعد آپ کو پٹرول ڈیزل چیزیں سستی ملیں گی. اس کے بعد آپ کا ٹریڈ وہ کہاں جائے گا، آپ کی سوچ ہے. یعنی آپ خوشخبری دے رہے ہیں ملک میں کہ جو 28 فروری سے مہنگائی کا عذاب تھا وہ ختم ہو جائے گا. آپ کے ملک میں جو انویسٹمنٹ آئے گی وہ بھی اللہ کرے. جس طرح جو میری انفارمیشن ہے، وہ جو میں اسیس کر رہا ہوں، وہ بہت زیادہ ہے. وہ ہماری ایک نئی تاریخ بنے گی. اب ترسیلات زر کی ہو، ہماری ایکسپورٹس کی ہو، یہاں پر فورن انویسٹمنٹ کی ہو، آپ کے یہاں پر پرائس ہائیک کو کنٹرول کرنے کی. اب ہم چل پڑیں گے وہ باتیں جو ہم نے آج سے 2-3 سال پہلے کی تھی، ہم اس طرف چل پڑیں گے. اچھا، یہ ایران اور US لڑائی نہ ہوتی تو آج کا یہ بجٹ بھی شاید بہت اچھا ہوتا، کیونکہ ہم نے فارن ایکسچینج ریزروز کو اس کو بھی ہم نے خاطر خواہ اس میں اضافہ کیا تھا. شرح نمو جو ہمارا GDP گروتھ ہے اس میں بھی ہم کافی آگے چلے گئے تھے. جو انفلیشن تھی وہ 36-38 سے آپ نے دیکھا کہ وہ سنگل ڈیجٹ پر آتے ہوئے کہاں تک پہنچ گئی. اور پھر اس کے بعد باقی ساری چیزیں بھی درست ہونے لگی. لیکن یہ لڑائی جو پڑ گئی، اس نے ہمارے سارے پلان کا مت مار دی. اور اب جو یہ پیس ٹاکس کامیاب ہو گئے، یہ ایگریمنٹ انشاءاللہ جو جمعے کے مبارک دن کو یہ سائن ہونے جا رہا ہے، تو اس کے بعد سے ایک نئے دور اور ترقی کا اور خوشحالی کا صاحب اب خوشخبری دینا آپ ہمیں کہ ایگریمنٹ تو ہم نے کرا لیا. خوشخبری دیں کہ پیٹرول سستا ہو جائے گا، سبزیاں سستی ہو جائیں گی، جو دوائیاں ہیں وہ سستی ہو جائیں گی. یہ اس طرح کی خوشخبری دیں، عوام یہ سننا چاہ رہی ہے. تو سن لیجئے، انشاءاللہ پیٹرول بھی سستا ہوگا، صحیح، بجلی بھی سستی ہوگی انشاءاللہ، اور روزگار بھی ہوگا، کارخانے بھی چلیں گے، دکاندار بھی خوش ہوں گے، زراعت بھی آپ کی چل پڑے گی. میں چائنا سے ہو کر آیا ہوں، جو وہاں پر پرائم منسٹر نے نئے MOU سائن کر لیے ہیں. اس کے پیرائے میں رہتے ہوئے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ لاٹس آف تھنگس یہ پائپ لائن میں ہے، اور یہ ابھی اس پہ آپ کو یہ ساری چیزیں جو ہے روز ملیں گی. اس میں آپ کو بہت بڑا آبویس فرق ملے گا. میرے خیال میں اگر یہ پالیسیز کنٹینیو رہی تو اگلے چند سالوں میں پاکستان جو ہے تو وہ سر اللہ تعالیٰ آپ کی زبان مبارک کرے. کیونکہ جو بجٹ آیا ہے، اگر میں بجٹ پہ آپ سے سوال کروں تو یہ اشرافیہ کا کم اور غریب عوام کا بجٹ، مطلب اشرافیہ کا زیادہ اور غریب عوام کا بجٹ کم لگ رہا ہے. میرے خیال میں پہلے آپ نے درست فرمایا بات نہیں، میں نے وہ اس کو پھر کریکٹ کیا کہ میرے سامنے اشرافیہ بیٹھی تھی تو میرے ذہن میں اشرافیہ ہی آ گیا پہلے. اس میں سر مہنگائی کی جو شرح ہے وہ 11.66% بڑھی، غربت کی شرح جو تھی وہ 28.9. اب جب تنخواہ جو بڑھی ہے وہ صرف 7% بڑھی ہے، تو سر پھر اشرافیہ کا تو فائدہ ہوا، بزنس کلاس کا ٹکٹ بھی سستا ہو گیا. جو میرے جیسے غریب لوگ تھے وہ اکانومی سے بھی کم اکانومی پہ آ جائیں گے. کس طرح سے مینیج ہوگا سر؟ یہ تو بجٹ بڑا ڈراؤنا لگ رہا ہے اس وقت. ون تھنگ آئی نیڈ ٹو ٹیل یو کہ بزنس کلاس کے لوگوں کو مراد دی ہے، اچھا کیا ہے، بہت اچھا کیا ہے، لیکن اکانومی کلاس والوں کو بھی مراد دینی چاہیے. یہ نہ ہو کہ مطلب ایک طبقے کو ملے دوسرے کو نہ ملے. بزنس کلاس آئی نو
وہ ہمارے لیے فارن ایکسچینج ریزرو لاتے ہیں, ریمیٹنسز لاتے ہیں, انویسٹمنٹ لاتے ہیں, پاکستان کے لیے کام کرتے ہیں, ہمارا نام روشن کرتے ہیں ملک کا. بالکل ان کو جتنا آپ ریلیف دے سکتے ہیں دے, لیکن چھوٹے تاجروں کو بھی دیں, ان کو بھی ملنا چاہیے, اور اکانومی کلاس والوں کو بھی ریلیف ملنا چاہیے. ایوری ون شوڈ فیل کہ یہ میرا بجٹ ہے, ایوری ون شوڈ فیل کہ یہ ہمارا بجٹ ہے, یہ پاکستان کا بجٹ ہے اور پاکستانیوں کا بجٹ ہے. میں اس بات پہ آپ کے ساتھ ایگری کرتا ہوں, لیکن آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ آج ہم بجٹ میں جو چیزیں ڈسکس کر رہے ہیں کہ یہ ہے, یہ نہیں ہے, یہ کم ہے, یہ زیادہ ہے, خدا نہ خواستہ اگر آج سے 4 سال پہلے والا وہ پلان کامیاب ہو جاتا, جب شوکت ترین صاحب اور عمران خان کے 2 وزرائے خزانہ اور جو سابق تھے ان کے لیفٹ رائٹ بیٹھے, انہوں نے کہا کہ پاکستان از گوئنگ ٹو بی ڈیفالٹ, پاکستان از گوئنگ ٹو بیکم سری لنکا اور ایتھوپیا اور صومالیہ. ڈیفالٹ کی نہج سے اس ملک کو ہم یہاں تک لائے ہیں. جب آپ لوگ اپوزیشن میں تھے تو شہباز شریف صاحب کہتے تھے کہ جو 20,000 روپے تنخواہ کماتا ہے اور 10,000 روپے وہ اپنی بجلی کا بل دے دیتا ہے تو وہ بچوں کو روٹی کہاں سے کھلائے گا. آج شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ جو 8400 روپیز کما رہے ہیں وہ غریب نہیں کہلائے گا. یہ تو پھر ماضی کس طرح باتیں. لیکن اب جو ریسنٹ بات ہے اس میں سہیل وڑائچ صاحب نے کہا ہے کہ جولائی سے حکومت کا مشکل وقت شروع ہونے والے اور شاید یہ حکومت گھر بھی جا سکتی ہے. سر یہ بڑے سینئر تجزیہ کار ہیں, بڑے اچھے کالمز لکھتے ہیں, کیا کہیں گے آپ ان کی خبر پر؟ دیکھیں سینیارٹی جو ہے وہ میں مانتا ہوں ان کی, لیکن عمر کا بھی تقاضا ہوتا ہے اور موسم کا بھی تقاضا ہوتا ہے. میرے خیال میں سہیل وڑائچ صاحب کے لیے میرا مشورہ یہی ہے کہ گرمی زیادہ ہے, فالسے کا جوس پئیں, دودھ اور لسی کا زیادہ استعمال کریں, دہی کھائیں اور دھوپ سے پرہیز کریں تو بہتر ہے. Nothing will happen like that. اچھا سر, آپ نے فالسے کے جوس کی بات کی تو اب اپوزیشن کو بھی فالسے کا جوس پلانا ہے مساق جمہوریت کی آفر دے کے. وہ املی اور آلو بخارے والا شربت پیئیں, اس سے زیادہ فاقہ ہوگا انشاءاللہ. لیکن سر اب یہ مساق جمہوریت کا بتائیں نا, اب مطلب یہ کہا جاتا ہے کہ مساق جمہوریت کی آفر دے دی جاتی ہے, وہ کہتے ہیں عمران خان سے ملاقات کروائیں, آپ لوگ مساق جمہوریت کی آفر دیتے ہیں. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, جب تک میثاق جمہوریت کو تمام پولیٹیکل پارٹیز ایکسپٹ بھی کرتی ہیں, ریسپیکٹ بھی کرتی ہیں, بٹ پی ٹی آئی جو ہے وہ سمجھتی ہے کہ ان کا لیڈر ہی سب سے پاپولر ہے اور ان کی پارٹی ہی سب سے بڑی ہے. آپ نے گلگت بلتستان کے الیکشن میں دیکھ لیا, ویئر ڈو دے اسٹینڈ, کہاں کھڑے. آپ نے ضمنی انتخابات میں دیکھ لیا پنجاب میں ان کو وہ وائپ آؤٹ ہو گئے. ادھر آپ نے دیکھ لیا کہ خیبر پختونخوا میں ہری پور میں وہ ضمنی الیکشن ہار گئے, لیکن وہ ان کا دماغ وہیں پر ہے. وہ پاپولیرٹی, وہ فیم, وہ 92 کا ورلڈ کپ, پتہ نہیں سائیکل پر بیٹھ کر جائیں گے, کوئی 50 لاکھ گھر, کوئی گورنر ہاؤسز کو بلڈوز کرنا, وہ کوئی فلمی دنیا میں رہتے ہیں. وہ الف لیلا ہزار داستان والی کہانیوں والے لوگ ہیں, وہ پریکٹیکل نہیں ہے. سر اس طرح میاں صاحب بھی کہتے ہیں موٹر وے کس نے بنائی, دھماکے کس نے کیے, میرے وقت میں تو روٹی 2 روپے کی تھی. تو ساری باتیں آج بھی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا, تھی نا, کوئی غلط بات تو نہیں کرتے میاں نواز شریف صاحب. پی ٹی آئی والے بھی کہتے ہیں کہ ہم غلط بات نہیں کرتے. نہیں, وہ تو میرے خیال میں آپ جیسی کوہنا مشق اور رسپانسیبل اور ایک سمجھ رکھنے والی اور آپ ایک ہیومر رکھنے والی اینکر پرسن کو مجھے زیادہ ہمت نہیں ہے, کوشش نہیں کرنی پڑتی بتانے کی کہ دیر از اے لاٹ آف ڈفرنس بٹوین دا جو یہ دعوے کرتے ہیں, کلیم کرتے ہیں پی ٹی آئی والے اور نواز شریف والے. نواز شریف نے تو 2 روپے کی روٹی دی ہے, نواز شریف نے تو 5 روپے بجلی کا یونٹ دیا ہے, نواز شریف نے تو 65 روپے کا پیٹرول کا لیٹر دیا ہے, نواز شریف نے تو 2016 میں گڈ بائی کہہ دیا تھا. شہباز شریف تو عمران خان کہتا تھا کہ میں کیا کروں, انڈیا پہ حملہ کروں. اچھا سر, عمران خان کی بات ہوئی, عمران خان صاحب کو 5واں انجیکشن بھی خفیہ طور پر لگا دیا گیا, جبکہ سوشل میڈیا پہ ایک طوفان آیا ہوا تھا کہ عمران خان صاحب پمز میں نہیں کہیں اور ہیں. سر وہ کہاں تھے؟ پمز میں ہی تھے. پمز میں ہی تھے. ہاں جی. یہ باقی یہ لوگ جو کہتے ہوتے ہیں نا, یہ ویسے ہی ڈرامہ بازی کرتے ہیں, یہ اپنا چورن بھیجتے ہیں, یہ ویورشپ کے چکر میں پتہ نہیں کیا کیا کچھ کر جاتے ہیں. یہ تو چھلانگ بھی لگا دیتے ہیں 25ویں منزل سے ویورشپ کے چکر میں. صحیح.
صحیح, بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. 19 جون کو جنیوا میں ہونے والے اہم ترین ایونٹ کے دفاعی پہلو پر بات کریں گے, جس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے دفاعی تجزیہ کار میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب نے. بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. سر سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ 19 جون کو جنیوا میں پاکستان جو ہے وہ MOU سائن کرانے جا رہا ہے, ہوسٹ بن رہا ہے بلکہ پاکستان, ایران, US کا. یہ کتنی بڑی کامیابی ہے پاکستان کے لیے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ سوزین فار ہیونگ می. آئی تھنک یہ بہت بڑا اسٹریٹجک انٹیکولیٹر کے طور پر, گلوبل اسٹریٹجک انٹیکولیٹر میں کہوں گا, اس کے طور پر پاکستان یہ ایونٹ کروانے جا رہا ہے. ایک ایسے ڈائلاگ کو اپنے ڈائریکشن دے رہا ہے. دو کیا مڈ وے ہیں, ابھی ڈائلاگ کمپلیٹ نہیں ہوا, بٹ اس مڈ وے میں پہنچنے کے لیے پاکستان ہیز کریٹڈ دس پروسیس, پروٹیکٹڈ دس پروسیس, اور اس کو لے کر آگے چلا. اور انسپائٹ آف آل دا نیگیٹیوز, ایک فیئرز, اینڈ نو بڈی واز ایکسپیکٹنگ کہ ایران اور امریکہ جو ہیں وہ دے ول ریچ ٹو سرٹن کنکلوژن کنسیڈرنگ دی کمپلیکسٹیز جو دونوں طرف موجود ہیں, with the personalities, with the kind of a war, with the kind of جو لیڈرشپ کی کیپیٹیشن ہوئی ایران کے اندر, اور اس کے بعد جو ایک ہیوبرس یونیلیٹرل پاور کی جو ایک یہ سارے اس انوائرمنٹ کو, ان ڈائنامکس کو دیکھیں تو لگتا نہیں تھا کہ پاکستان کامیاب ہو. لیکن کنسسٹنسی, ٹرانسپیرنسی, اور اس کے ساتھ سب سے بڑھ کر نیوٹرلٹی آف پاکستان, یہ وہ 3-4 فیکٹر ہیں. آف کورس لیڈرشپ کا ایک بڑا امپورٹنٹ رول ہے, ملٹری لیڈرشپ کا. فیلڈ مارشل جو ہے وہ لیڈ کر رہے تھے, اینڈ آف کورس پرائم منسٹر, ڈپٹی پرائم